السلام علیکم، میرا نام محمد فاروق بابر اور میرا جو آج کا لیکچر ہے وہ ہے بایو ڈائیورسٹی۔ آج ہم 9th کا چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کریں گے۔ تو اس کا ٹائٹل ہے بایو ڈائیورسٹی۔ سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن دیکھتے ہیں۔ تو ارتھ پر 10 ملین کائنڈس کے آرگنیزمز پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے 1/3 کو ہم اب تک اسٹڈی کر سکیں، ان کے بارے میں جان سکے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو باقی ہیں ان کی اسٹڈی ابھی تک ہم نے نہیں کی، لیکن یہ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ یہ آرگنیزمز جو ہے اس کائنات میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد بایو ڈائیورسٹی ہے۔ تو بایو ڈائیورسٹی 2 لفظوں کا مجموعہ ہے جو کہ بایو اینڈ ڈائیورسٹی ہے۔ بایو کا مین لائف ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ڈائیورسٹی کا مین ویرائٹیز وغیرہ ہیں۔ تو ڈائیورسٹی کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں ویرائٹیز ود ان سپیشیز اینڈ امانگ سپیشیز۔ تو سپیشیز کے درمیان جو ڈفرینٹ ویرائٹیز پائی جاتی ہیں ان کو ہم ڈائیورسٹی کہتے ہیں۔ تو بایو ڈائیورسٹی کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ آرگنیزمز کے اندر پائی جانے والی ویرائٹیز کی میئرمنٹ ہے۔ تو اس بیالوجی کی برانچ کو ہم بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں۔ یعنی کہ بایو ڈائیورسٹی کیا ہے؟ بایولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں ہم کائنات میں یا نیچر میں پائے جانے والے آرگنیزمز کے درمیان جو ویرائٹیز ہیں، جو قسمیں ہیں یا نوع ہیں، ان کی جو میئرمنٹ کرتے ہیں، اس کو ہم بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ڈائیورسٹی آف پلانٹس ہے اس کو ہم فلورا کہتے ہیں، اور جو ڈائیورسٹی آف اینیملز ہیں اس کو ہم فانا کہتے ہیں۔ تو یہ ڈائیورسٹی آف پلانٹس اور ڈائیورسٹی آف اینیملز ڈیپینڈ کرتے ہیں کلائمیٹ پہ، یعنی کہ کلائمیٹ آب و ہوا پر، الٹیچیوڈ پر یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، سالز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور دوسری سپیشیز کی پریزنس یعنی کہ ان کی موجودگی پر بھی یہ ڈائیورسٹی آف اینیملز اور ڈائیورسٹی آف پلانٹس ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ڈائیورسٹی آف پلانٹس اور ڈائیورسٹی آف اینیملز جو ہیں یہ ٹراپکس یعنی کہ گرم علاقوں میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ٹیمپریٹ ریجنز میں یہ میں بھی بہت سے پائے جاتے ہیں، لیکن جو پولر ریجنز یعنی کہ ٹھنڈے علاقے ہیں ان میں کچھ سپیشیز پائی جاتی ہیں اینیملز کی اور پلانٹس کی۔ اس کے بعد جو اوریجن آف لائف ہے یعنی کہ زندگی کب شروع ہوئی، تو اس کے بارے میں ابھی کوئی جو کنفرم نہیں ہے۔ تو کچھ ایویڈنسز ہیں جو کہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ 600 ملین ایئرز پہلے جو ہے وہ لائف بیکٹیریا اور سملر یونیسیلولر آرگنیزمز کی صورت میں ایگزسٹ کرتی تھی۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس ٹیمپریٹ یعنی کہ جو درمیانے علاقے ہیں ان کے اندر یہ سپیشیز پائی جاتی ہیں، پلانٹس کی ویرائٹیز پائی جاتی ہیں، اور جو ٹراپیکل یعنی کہ گرم علاقے ان میں یہ ویرائٹیز پائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو پولر ریجنز ہیں ان میں یہ اینیملز کی ویرائٹیز پائی جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس امپورٹنس آف بایو ڈائیورسٹی ہے۔ تو بایو ڈائیورسٹی ہمیں انسانوں کے لیے فوڈ پرووائڈ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لیونگ آرگنیزمز یا بیالوجیکل سورسز سے ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈرگز بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ مقدار میں ہم انڈسٹریل میٹیریلز بھی ان سے حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ مثال کے طور پر بلڈنگ میٹیریلز ہیں، فائبرز ہیں، ڈائز ہیں، ریزنز ہیں، گمز ہیں، ڈیسز ہیں، ربرز اور آئلز ہیں، جو کہ ہم پلانٹ سے حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ فارسٹس وغیرہ یا ان میں رہنے والی سپیشیز سے ہم یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، انڈسٹریل میٹیریلز۔ اس کے علاوہ بایو ڈائیورسٹی کسی بھی ایکو سسٹم کو بنانے اور اس کو مینٹین یعنی کہ برقرار رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایٹماسفیئر اور واٹر سپلائی کی کیمسٹری کو بھی ریگولیٹ کرتی ہے، یعنی کہ اس کو برقرار رکھتی ہے، رواں دواں رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ نیوٹرینٹس کی ریسائکلنگ یعنی کہ نیوٹرینٹس کا جو سائیکل ہوتا ہے کہ وہ ایٹماسفیئر سے کس طرح آرگنیزمز میں جاتے ہیں اور پھر کن پروسیسز کے ذریعے وہ آرگنیزمز سے پھر ایٹماسفیئر میں آتے ہیں، تو ان سائیکلز میں بھی یہ انوالوڈ ہوتی ہے۔ اور جو فرٹائل یعنی کہ زیادہ پیداوار دینے والی زمین ہوتی ہے اس کو وہ بھی ہمیں بایو ڈائیورسٹی ہی پرووائڈ کرتی ہے۔ تو اس کے بعد ہمارا نیکسٹ لیکچر کلاسیفیکیشن ہے، تو وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کلاسیفیکیشن کو ڈسکس کریں گے۔